لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب گرامی، تخلیق انسانیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی ہے. جن اور انس کی پیدائش یا ان کے پیدا ہونے کی وجہ، انسانوں اور جنوں کے پیدا ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اسی وجہ سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کی عبادت مختلف طریقے سے، مختلف اسلوب سے، مختلف انداز سے کی جاتی ہے. ان میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہے. مختلف قسم کی عبادات ہیں جو مختلف اوقات میں ادا کی جاتی ہیں. اور ان عبادات میں سے ایک عبادت جو ہم ذی الحجہ کے مہینے 10 تاریخ کو اللہ کے فضل سے قربانی کا عمل یا قربانی پیش کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. قربانی ایک عظیم عبادت ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. قربانی کا معنی ہی یہ ہے یا قربانی کا مفہوم ہی ہے کہ حج کے دن میں یا پھر قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی جانور اللہ کا قرب اور رضامندگی کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے. قربانی کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے جس بات کو سیدنا انس نے ذکر کیا ہے، اور یہ روایت سی بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی کرتے تھے. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر قربانی کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کے ساتھ قربانی کا ذکر کرنا یہ بھی قربانی کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے کہ جتنی شد و مد ہم نماز کے حوالے سے ہے، اتنا اہتمام اور فضیلت قربانی کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم اس کے 2 مقام آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ہم آپ کے سامنے 2 مقامات ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہیں قربانی کرنے کا بھی حکم ہے. تو یہ بھی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ کتنا اہتمام تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے. قربانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی لیکن ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. نہ قبول ہونے کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قربانی متقی اور پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے. یہی بات آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کو رکھا ہے. پھر قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو تفصیلی اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ذکر فرمائی ہے. یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں
کہ قربانی کا کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ قربانی کا جب موقع آیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، تو کسی جانور کی بات نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، وہ بھی راضی ہو گئے والد ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، والد اللہ کے راہ پہ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ عظیم قربانی ہے، اور اسی قربانی کو اس امت میں بھی رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے مدینہ منورہ کے اندر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے، جس طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، فرمایا آج کے دن ہم ابتدا نماز سے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اور سخت بات فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو وسعت ہے قربانی کرنے کی، طاقت ہے قربانی کرنے کی، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ بندہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یہ سخت بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بیان فرما دی جو لوگ قربانی نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ روایتیں، احادیث یا قرآن کی آیتیں سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ جس قربانی کو اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ بغیر کسی نمود و نمائش اور ریاکاری کے اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ قربانی اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو اس عبادت، قربانی کی عبادت کو ادا کرنے، اس پر کام کو سر انجام دینے کا اور اس عمل کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ جب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور انہی دو چیزوں کے ساتھ ہی یہ قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔